السلام علیکم. آج ہم اسکیلرز اینڈ ویکٹرز پڑھیں گے اور اس میں ڈفرینٹ دیکھیں گے کہ ویکٹرز پہ کون سے آپریشنز اپلائی ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر وتھ اے ویکٹر. جب دو ویکٹرز ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کا ریزلٹنٹ بھی ایک ویکٹر ہی ہے. ہمارے پاس یہاں دو ویکٹر ہیں، ایک ویکٹر اے ہے اور دوسرا ویکٹر بی ہے. تو ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر اس طرح ہوگی، جب دو ویکٹرز کے درمیان ملٹیپلیکیشن ایسے ہوگی کہ length of vector A into length of vector B into cos of an angle between them. تو اس کا مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں اگر دو ویکٹر ہوتے ہیں، اس کی میگنیٹیوڈ 5 ہوتا ہے، اس کا 4 ہوتا ہے، تو ہم یہاں کہتے ہیں 5 into 4 اینگل 90 ہوتا ہے، تو into cos 90 ڈگری ہوتا ہے. تو یہ اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے. اب ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر تو اسکیلر کا کس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس مثال طور پر ایک ویکٹر اے ہے جس کا میگنیٹیوڈ فار ایگزامپل 5 میٹر ہے. تو اگر ہم کسی اسکیلر سے مثال کو پازیٹیو نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہم آ جاتا ہے، اس میں کیا ہوگا، اس کا اسکیل 2 ٹائمز ہو جائے گا. پہلے اچھا اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ 10 ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر یہ نیگیٹو ہوتا، سائز -1 ہوتا، اس صورت میں کیا ہوگا، ویکٹر کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، اپوزٹ ڈائریکشن چلا جائے گا. تو یہ ہم ہو گیا ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر وتھ اسکیلر. جس طریقے سے دو ویکٹرز ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے دو ویکٹرز ایڈ بھی ہو سکتے ہیں. ہماری مثال میں ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں، ایک ویکٹر اے ہے اور ایک ویکٹر بی ہے، اور ان کا ریزلٹنٹ ویکٹر بھی ایک ویکٹر ہے، اے ویکٹر پلس بی ویکٹر ہے. تو ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہم رول استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ہیڈ ٹو ٹیل رول کہتے ہیں. ہیڈ ٹو ٹیل رول میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ویکٹر جو ہے، ہمارے پاس ویکٹر اے ہے، اس کے ہیڈ سے دوسرے کے ویکٹر کو جوڑا جاتا ہے اس کے ٹیل سے، اور اس کے بعد جو فرسٹ ویکٹر ہوتا ہے اس کی ٹیل سے دوسرے ویکٹر کے آخری ویکٹر کے ہیڈ سے جو ریزلٹنٹ بنتا ہے وہ اس کا ایڈیشن ہوتا ہے. اس کے اندر ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا، یعنی اے ویکٹر پلس بی ویکٹر از اکول ٹو بی ویکٹر پلس اے ویکٹر. سبٹریکشن آف ویکٹر آلموسٹ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایڈیشن آف ویکٹر ہے. جس ویکٹر کو سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کی سائن چینج کر دی جاتی ہے اور پھر دونوں ویکٹرز کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. اس سے جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ آتا ہے وہ ویکٹر اے مائنس ویکٹر بی ہوگا. دو ویکٹر کا سبٹریکشن بھی ایک ریزلٹنٹ. تو ہمارے اس مثال میں ویکٹر اے جو ہے میں اس کو مائنس کرنا ہے ویکٹر بی سے، تو اس کا ریزلٹنٹ جو آئے گا ویکٹر اے مائنس ویکٹر بی. یہ آلموسٹ ویسا ہی ہے، جیسے بالکل ایسے ہی جیسا کہ ہم نے دو ویکٹرز کو ایڈ کیا. ٹریگنومیٹری جو ہے وہ نہایت ہی اہم برانچ ہے میتھمیٹکس کی، جو ویکٹرز کو استعمال بہت ہوتی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت پہ ہم اس کو دیکھ لیں. ایکچولی ہمارے پاس یہاں پہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اے او بی، جس میں یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اینگلز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ تھیٹا ہے. اس کے اندر جو اس ٹرائنگل کے اندر جو ایک ایڈجیسنٹ سائڈ جو اینگل تھیٹا کی ہے وہ بیس کہلاتا ہے. ایڈجیسنٹ سائڈ اور اینگل تھیٹا کی جو ہے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ چیز یہ بیس کہلاتی ہے، اور بالکل اپوزٹ ہے یہ پرپینڈیکولر کہلاتا ہے اور یہ ہائپوٹینیوس کہلاتا ہے.
ریشو کسی بھی دو سائڈ سے جو ہے، ریشو جس میں جو ہے او اے اینڈ او بی ہے، ریشو او ہے او بی سائن تھیٹا کے بعد ہے، پرپینڈیکولر اپون ہائپوٹینیوس تھیٹا ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس کوسائن تھیٹا ہے جو کہتا ہے کہ بیس اپون ہائپوٹینیوس، بیس اپون ہائپوٹینیوس یعنی ایڈجسٹنٹ سائڈ سلیش ہائپوٹینیوس از کالڈ کوسائن. پھر آپ کے پاس ٹین تھیٹا ہے جو کہتا ہے کہ پرپینڈیکولر اپون بیس، اور کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ سائڈ ڈیوائڈ بائی بیس، جس کو ہم ٹینجنٹ کہتے ہیں.